سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیے جانے کے اکثریتی فیصلے کے بعد میرے ذہن میں نوبل انعام یافتہ آئرش شاعر ڈبلیو بی ییٹس کی ایک نظم دی سیکنڈ کمنگ کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ آئرش تحریک آزادی کا زبردست حامل ییٹس کہتا ہے، تھنگس فال اپارٹ سینٹر کین ناٹ ہولڈ میری انارکی از لوزڈ اپون دا ورلڈ۔ چیزیں ٹوٹ کر الگ ہونا شروع ہیں، اب مرکز کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہے، اب تو دنیا میں افراتفری اور انتشار ہی کی کار فرمائی ہوگی۔ ییٹس کی دنیا طلسمات، عجائبات، دیو ملائی کرداروں، تاریخی علامتوں اور پیش گوئیوں سے بھری تھی۔ وہ بیک وقت شاعر، عاشق صادق، ڈرامہ نگار اور سیاسی کارکن تھا۔ اسے آئرش تحریک آزادی کی کارکن موت گونی سے عشق تھا۔ اس کی شاعری اور تخلیق کا سوتا بھی اسی عشق سے پھوٹتا رہا۔ کئی دہائیوں پر پھیلی اس محبت کو منزل تو نہ مل سکی، مگر اس محبت نے شاعری، فلسفہ اور دیو ملائی چشموں سے سیراب ہو کر کئی شاہکار ضرور تخلیق کیے۔ ییٹس ادب اور سیاست کو ملا کر دنیا کو دیکھتا تھا۔ اگر ہم بھی آج کے تزادستان کو اسی نظر سے دیکھیں تو 8 فروری کے انتخابات نے طاقتوروں کی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا۔ ادبی زبان میں طاقت کو رومانس نے شکست دے دی تھی۔ تلخ زمینی حقیقتوں کے مقابلے میں دیو ملائی اور جادوئی جذبے جیت گئے تھے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، اب عدالت عظمیٰ نے بھی تاریخ میں پہلی بار طاقتوروں کی مرضی اور منشا کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی گرتی ہوئی ساکھ کو تو اس سے سہارا مل گیا ہے، مگر طاقتوروں کی کم ہوتی ہوئی طاقت کو ایک زبردست دھچکا اور لگ گیا ہے۔ اگر ییٹس کے نقش قدم پر چل کر مستقبل کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ گزشتہ الیکشن کے بارے میں فیصلے آئیں گے، موجودہ شہباز حکومت کو بھی عدالت عظمیٰ کی غالب اکثریت اب ٹف ٹائم دے گی اور مقتدرہ کے میدان کو سکیڑنے کی بھی کوششیں ہوں گی۔ اس ساری صورتحال میں 2 منظرنامے ممکن ہیں۔ ایک منظرنامہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے جھکنا ہے۔ آئین کا حلف اٹھانے والوں کے لیے لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مان کر ان پر علم درآمد کیا جائے، لیکن تزادستان میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا منظرنامہ عدلیہ اور مقتدرہ کے درمیان شدید محاذ رائی کا ہے، جس کا نتیجہ نظام کے لپیٹنے جانے سے لے کر مؤثر جمہوریت تک کوئی بھی نکل سکتا ہے۔ مقتدرہ بھاری پڑی تو عدالتوں کو ذک پہنچائے گی، عدلیہ کا زور چلا تو وہ مقتدرہ کے کردار کو کم کر دے گی۔ ییٹس کی اس شاہکار نظم میں ایک اور دلچسپ فقرہ ہے، دا فیلکن کین ناٹ ہیئر دا فیلکنر۔ عقاب اپنے سکھانے والے استاد کے احکامات بھی نہیں سن سکتا۔ یہ تبصرہ بھی آج کے تزادستان پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ 8 فروری کو عقابوں نے اپنے پرانے آقا اور استاد کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ کئی دہائیوں سے عقاب وہی کرتے تھے جو انہیں شکار کی تربیت دینے والا سکھاتا تھا۔ سپریم کورٹ کے عقابوں نے بھی 12 جولائی کو سنائے جانے والے فیصلے میں ماضی کے آقاؤں سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سے نونی حکومت کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی جتنی امید کی جا رہی تھی۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے گا تو اسے رہائی مل جائے گی، اور اگر تھوڑے تقیل سے کام لیں تو بآسانی یہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو تحریک انصاف کو حکومت بھی ملے گی اور نونی حکومتوں کو گھر بھی جانا پڑے گا، اور وہ شاید اگلا انتخاب بھی نہ جیت سکیں۔ نونی حکومت کا ہدف 5 سال کی حکومت ہے، کیونکہ وہ پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ آخری 2 سال اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کریں گے۔ لیکن اگر ان کی حکومت کی عمر مختصر ہو گئی اور یہ سارا سیٹ اپ لپیٹا گیا تو نون کوئی کرشمہ نہیں دکھا پائے گی اور اقتدار خود بخود تحریک انصاف کی جھولی میں جا گرے گا۔ ییٹس سے میرا تعارف کلاس روم میں ہوا تھا۔ انگریزی ادب کے لیجنڈری استاد پروفیسر سراج الدین کی صاحبزادی شائستہ سونو ہمیں ییٹس کی شاعری پڑھاتی تھیں۔ جب وہ شاعر کے کلام کو پڑھتیں تو کلاسیکی شاعری اور دیو ملائی علامتوں کے حوالے دے کر سمجھاتیں کہ شاعر کسی طرح تاریخ، سیاست اور ادب کے امتزاج سے اپنا پیغام دے رہا ہے۔ ییٹس کی شاعری میں سفینکس یا ابو لہول کے دیو ملائی کردار کا بھی ذکر آتا ہے۔ یونانی، رومن اور مصری تہذیب میں سفینکس کی دیو ملائی طاقت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ مصری تہذیب کا ابو لہول اب بھی غزہ کے اہرام مصر میں قائم اور موجود ہے۔ شیر کے جسم اور انسانی چہرے کا مالک ابو لہول شیر جیسی طاقت اور انسان جیسی ذہانت کا حامل تصور کیا جاتا تھا۔ فرعونہ مصر کے اہراموں کے پاس اس کی موجودگی کا مطلب انحصار کی روحانی نگرانی تھا۔ تزادستان کا ابو لہول ہمارا سب سے طاقتور ادارہ ہے، جو دفاع، سیاست اور بین الاقوامی امور کی مسلسل نگرانی کے رتبے پر فائز ہے۔ 8 فروری کے انتخابات ہوں یا 12 جولائی کا فیصلہ، ان 2 بڑے واقعات سے ییٹس کے آفاقی الفاظ تھنگس فال اپارٹ کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، 2 اداروں کے محاذ رائی ہوتی ہے یا پھر عوامی انقلاب برپا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ان ممکنات کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نتیجہ اچھا ہوگا یا برا۔ کیا اس سے تزادستان کا بھلا ہوگا یا پہلے سے بھی برا حال ہو جائے گا؟ بہرحال ان واقعات کے بعد کھلی محاذ رائی کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا اور حتمی نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اندازہ فی الحال مشکل ہے۔ ییٹس ہوں، دنیا کے ادیب ہوں یا شاعریہ، پھر اکثریتی عوام سب کی خواہش یہی ہے کہ ریاست فلاح کا راستہ اپنائے، انصاف کو فروغ دے، عدلیہ کے احکامات کو مانے اور جدید رجحانات کو دیکھ کر پالیسیں بنائے۔ ماضی میں انا کے بتوں
حسد کے نام نہاد خداؤں اور دشمنی کے شیاطین کی جو پیروی کی جاتی رہی ہے اس کو ترک کیا جائے۔ مقتدرہ نہ ہو تو ریاست کا امن و امان ٹھیک نہیں رہ سکتا، عدلیہ نہ ہو تو ملزموں کو انصاف نہیں ملتا، عوامی اور جمہوری آدرشوں کو نظر انداز کیا جائے تو آمریت اور فاشزم کا افریت جنم لے لیتا ہے، آزاد صحافت نہ ہو تو حکومت اور دوسرے اداروں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہو سکے گی، انسانی حقوق کی پاسداری نہ ہو تو ظلم کا ہاتھ روکنا نہ جا سکے گا، اقلیتوں اور محروم طبقات کا خیال نہ کیا جائے تو معاشرہ جنگل کا منظر پیش کرتا ہے، ادب، شاعری اور تخلیق پر پابندیاں ہوں تو معاشرے ترقی نہیں کر پاتے، پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، مذہب کی انتہا پسندانہ تشریحات اور پیشوائیت سے معاشرے ڈارک ایجز میں چلے جاتے ہیں، علم اور ٹیکنالوجی کو فروغ نہ دیا جائے تو ملک کبھی خوشحال نہیں ہو پاتا۔ یہ سچ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، مگر خواہش یہ ہے کہ اس ٹوٹ پھوٹ سے ایک پرامن، آئینی، فلاحی اور جمہوری ریاست کا راستہ ہموار ہو۔ ہماری واحد آپشن یہی ہے۔